السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک بہت اہم مسئلہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ مسئلہ ہے ان حافظہ عورتوں اور لڑکیوں کے بارے میں جو قرآن شریف حفظ کر لیتی ہے اور رمضان کے مہینے میں گھر والوں کو، محلے والوں کو اپنے گھر میں یا کسی بڑے ہال میں جمع کر ان کو تراویح سناتی۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو حافظہ ہے وہ تراویح سناتی ہے، پورے محلے کی عورتیں جڑتی ہے اور ایک عجیب ماحول بن جاتا ہے۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے حافظہ لڑکی کا جماعت بنا کر تراویح میں قرآن سنانا۔ اس کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا کوئی لڑکی مدرسے میں پورا قرآن شریف حفظ کر لے اور حفظ کر لینے کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو یا محلے والوں کو، گلی والوں کو یا اپنے فرینڈز کو جمع کرے اور جمع کر وہ کسی جگہ کے اوپر جماعت تراویح کا اہتمام کرے، تو کیا اس کا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں، حافظہ لڑکی کا جماعت بنانا، کیا بنانا؟ جماعت بنانا، چاہے لڑکی حافظہ ہو یا نہ ہو، عورتوں کی جماعت بنانا بالکل جائز نہیں ہے۔ عورتیں اپنی نماز گھر میں اکیلے تنہا علیحدہ پڑھیں، عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے۔ ہاں، عورتوں کی جماعت ہے جو صرف مسجد کے اندر ہے۔ مسجد کے اندر اگر عورتوں کی نماز کا اگر اہتمام ہے اور ان کے لیے کوئی الگ سے کمرہ بنا ہوا ہے، وہاں پر اگر عورتیں آ کر نمازیں پڑھ رہی ہیں تو درست ہے، لیکن عورتیں خود اپنی جماعت بنائیں اور محلے والوں، گھر والوں کو جوڑ کر اپنا ایک امام آگے متعین کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو دوستو یہ درست نہیں ہے۔ بہت سارے حافظ لڑکیوں کے تعلق سے یہ سوال آتا ہے کہ ہم تراویح میں قرآن اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ قرآن ہمارا حفظ رہے اور ہمارا دور ہو جائے۔ تو علماء نے صاف لکھا ہے، اس کے تعلق سے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، فتاویٰ بن نوریہ کا فتویٰ ہے، صاف لکھا ہے عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ اگر عورت نے جماعت بنائی بھی تو اس کا امام آگے کھڑے نہیں ہوگا، یعنی کہ جو سب بندی ہوتی ہے نا، ہمارا امام آگے ہوتا ہے، پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، تو اگر عورت نے جماعت بنا بھی لی تو حکم یہ ہے کہ اس کا امام کہاں کھڑے رہے؟ درمیان میں، صف کے درمیان، صف کے جس طرح سے مؤذن کھڑا ہوتا ہے نا تکبیر بولنے والا، اس طرح سے ساری عورتیں کھڑے رہیں گی، لیکن اس طرح سے جماعت بنانا بھی مکروہ تحریمی فقہا نے ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا خیر فی جماعت النساء الا فی المسجد او فی جنازۃ قتیل فعلم ان جماعتهن وحدهن مکروہۃ۔ اما عائشہ راوی ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ عورتوں کی جماعت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، مطلب عورتوں کا جماعت بنا کر نماز پڑھنا کوئی بھلائی اور نیکی کا کام نہیں ہے، اللہ کے نبی کی صریح حدیث ہے۔ اور اگر عورت جماعت سے اگر نماز پڑھیں گی تو دو شکلوں کے اندر، دو صورتوں کے اندر، ایک تو یہ کہ مسجد میں آ کر پڑھ رہی ہے بشرطے کہ مسجد میں الگ سے انتظام ہو، اور دوسری یہ کہ بھائی کسی کا جنازہ آیا ہے اور جنازے میں پیچھے عورت کیا ہو گئی؟ نماز کے اندر شریک ہو گئی۔ یہاں پر عورت جماعت میں شریک ہو سکتی ہے، جماعت بنا نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اعلاء سنن کے اندر، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہ قال لا تؤم المرأة قلت رجاله كلهم ثقات۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لا تؤم المرأة، عورت امامت نہیں کر سکتی، اور اس روایت کے سارے راوی کیسے ہیں؟ بالکل ثقہ ہے۔ اس کے علاوہ فتاویٰ شامی کے اندر بھی اس کی صراحت ہے کہ عورتوں کی جماعت صرف عورتوں، جس میں صرف عورتیں ہی ہوں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ سارے دلائل آپ کے سامنے ہیں۔ ان سارے دلائل کی روشنی کے اندر حافظہ لڑکی کی جماعت بنا کر تراویح میں قرآن سنانا اس کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو نارمل نمازیں ہیں ان نمازوں کے اندر بھی اگر عورت اگر جماعت سے نماز پڑھ رہی ہے تو اس کا جماعت سے نماز پڑھنا ثواب اور نیکی نہیں ہے بلکہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو لڑکی حافظہ ہے اور اپنا حفظ باقی رکھنے کے لیے اور دور کرنے کے لیے جماعت بنا کر تراویح میں وہ قرآن سنا رہی ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ تو اس میں حرج ہے، جب شریعت نے کہہ دیا کہ عورت کی نماز مکروہ تحریمی ہے، تو چاہے وہ حفظ کا دور کرنے کے لیے جماعت بنائے یا عام حالت میں جماعت بنائے، ہر صورت کے اندر عورتوں کی نماز جماعت کے ساتھ مکروہ تحریمی ہی ہوں گی۔ اس کی دوسری شکل کیا ہے؟ اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ حافظہ لڑکی کو اپنے کلام پاک کا دورہ کرنا ہی ہے، اپنے حفظ کا دورہ کرنا ہی ہے، دور کرنا ہی ہے تاکہ بھولے نہ، تو اس کو چاہیے کہ کسی کو دور سنائے، اپنے گھر کے دیگر مستورات یا اپنے گھر کے جو مرد حضرات ہیں
ان کو کیا کرے روزانہ 1 پارہ یا 2 پارہ یا 3 پارہ یا آدھا پارہ ان کو سناتے رہے. اس طرح سے بھی حفظ مکمل کیا رہتا ہے, یاد رہتا ہے. صرف تم جماعت سے نماز پڑھو گے یا تراویح پڑھو گے اس میں ہی تمہارا دور ہوگا, ایسا تو نہیں ہے. دور کرنے کی اور بھی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں. صرف قرآن یاد رکھنے کے لیے اور قرآن کا دور نکالنے کے لیے حافظہ لڑکی کا جماعت بنا کر تراویح میں قرآن شریف سنانا بالکل جائز نہیں ہے. اگر اس نے جماعت بنا بھی لی تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی, اور بار بار مکروہ عمل یہ ناجائز ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے اماں عائشہ کی حدیث آپ کو سنا دی, لا خیر فی جماعت النساء, کہ عورتوں کی جماعت کی نماز میں کوئی بھلائی نہیں ہے, کوئی نیکی نہیں ہے. اس لیے جو ہماری بچیاں قرآن شریف حفظ کرتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا عمل نہ کرے, جماعت بنا کر تراویح کی نماز نہ پڑھائے. ہاں آپ کو دور کرنا ہے تو آپ دور کے آپ نفل نماز کے اندر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں, اپنا دور کر سکتے ہیں کہ نفل نماز کی نیت باندھے, پہلی رکعت میں 1 پارہ پڑھے, دوسری رکعت میں اور 1 پارہ پڑھے, 2 پارے آپ کے ایسے بھی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. یا پھر اس کے علاوہ گھر کے جو دیگر حضرات ہیں ان لوگوں کو آپ کیا کرتے رہے, سناتے رہے. کام وام کرتے وقت اپنا قرآن شریف پڑھتے رہے اور تلاوت کرتے رہے. اس سے بھی آپ کا حفظ کیا رہے گا, یاد رہے گا. اب ہوتا یہ ہے اس چیز کے اندر ایک واہواہی ہوتی ہے کہ بھئی فلاں کی بہن نے قرآن شریف حفظ کر لیا مدرسے میں, ماشاءاللہ وہ قرآن سنا رہی ہے, ساری محلے کے مستورہ جمع ہو رہی, ماشاءاللہ کتنا اچھا پڑھتی ہے ہماری بہن, فلاں کی بیوی, فلاں کی بیٹی بہت اچھا قرآن پڑھتی ہے, اس کی واہواہی ہو رہی ہے. اب یہ حافظہ کیا ہو رہی ہے, چنے کے جھاڑ پہ چڑھ رہی ہے کہ ماشاءاللہ پورے محلے سے مجھے رسپانس مل رہا ہے, میری تعریف ہو رہی ہے. اب یہ بھی جا رہی, چلو تھوڑا سا مکروہ ہے تو کیا ہوا, تعریف تو ہو رہی ہے. تو اپنی واہوائی کے لیے شریعت کے عمل کو چھوڑنا اور شریعت نے جہاں معانیت بتائی ہے اس کو کر گزرنا, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے, گناہ ہے. اس لیے جن بچوں نے اپنا قرآن شریف حفظ کر لیا ہے ان کو بہت مبارکباد, اچھی بات ہے. حفظ قرآن کرنا یہ بہت مشقت کا کام ہے اور بہت مبارک کام ہے. آپ نے قرآن شریف حفظ کیا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے حفظ کرنے کے اوپر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور جتنی بھی فضیلتیں وہ تمام کی تمام فضیلتیں آپ کو حاصل ہوں, ہماری یہی دعا ہے. لیکن اس طرح کا عمل نہ کریں, اس لیے کہ شریعت کیا کرتی ہے, اس سے منع کرتی ہے. امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوں گی. جتنا ہو سکے ہمارے اس ویڈیو کو کیا کریں, آگے شیئر کریں. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.